أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق اللہ العظیم. البتہ نیک لوگ اس پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی جو ہے آمیزش ہوگی. ایسے پیالے ہوں گے جس کے اندر جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا مشروب، اس میں کافور سے مراد یہ کافور نہیں ہے، وہاں کا کافور ہے. ایک چشمہ ہے کافور جس سے اللہ کے نیک مخلص بندے پیتے ہوں گے اور اس کے چشمے سے جو ہے نالے نکال کے چلاتے ہوں گے. اب یہ نیک بندوں کے تھوڑے صفات بیان کی جا رہے ہیں. تو کل یہ بات آئی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو دو راستے دکھائے، ایک نیک کا راستہ اور برا راستہ. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے صفات کیا ہوتے ہیں، ان کی جزا کیا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شکر نہیں ماننے والے ہیں، ان کی کیا دنیا کے اندر یہ ہے، ان کے صفات کیا ہوتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے. دونوں کا ذکر چلا ہوا. اب یہاں پہلی بات یہ ہے ان کی، یہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی، جس کا جو ہے تکلیف پوری طرح لوگوں کو گھیری ہوگی. مستطیرہ پہلی بھی ایسی مصیبت کو ایک وقت تک لوکلائز نہیں رہے گی بلکہ جنرلائز ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ تم سے جو احسان مندی کا جو ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں. بدلہ بھی نہیں چاہتے، نہ چاہتے کہ تمہارا شکر ادا کرو. ہم اپنے رب سے اس دن کے لیے ڈرتے ہیں جس کی سختی پوری طرح لوگوں کو اپنی گرفت میں لینے والی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو خوشی اور تازگی عطا فرمائی اور ان کو بدلہ دیا جو صبر کیا کرتے تھے. ان کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے اور ان کے لیے ان کی جو لباس ہے وہ ریشم کا لباس ہوگا. تکیوں پر، تختوں پر، جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں تخت پر، ویسے تختوں پر جو ہے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ زیادہ سردی دیکھیں گے نہ گرمی دیکھیں گے. زیادہ سردی تو پرابلم، گرمی تو پرابلم. اور ان پر جو ہے درختوں کی جو ہے ٹہنیاں جھکی ہوں گی اور اس سے وہ توڑ کر کھاتے ہوں گے. اور جو بچے ہیں خوبصورت بچے، ان کے پاس جو ہے پیالے لیے ہوئے پھرے ہوں گے جو سونے کے اور چاندی کے ہوں گے اور شیشے کے ہوں گے. شیشے ایسے ہیں گویا کہ چاندی ہے جس میں جو ہے اتنا مشروب لا جو ان کے پینے کے برابر لگ دیا گیا. بہت فل بھی نہیں ہے کہ آدمی پی کر کیا کرنا، بچا ہے کیسا بچا ہے زبردستی پی رہا، ویسا نہیں. قدروہا تقدیرہ، ان کے حساب سے دے رہا ہے. اور اس میں پیتیں گے جس کی ملاوٹ جو ہے سونٹ کی ہوگی، جو ایک چشمے سے نکلتا ہوگا جس کا نام سلسبیلہ. ان پر ایسے بچے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ سچے بچے ہی رہیں گے، خوبصورت بچے پھرتے رہیں گے، جوان نہیں ہوں گے، اسی حالت میں رہیں گے. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے گویا کہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں بچے.
اور جب آپ دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے تو ایک بڑی نعمت ہے اور عظیم سلطنت ہے ہر انسان کے لیے. نعمتیں ہیں اور عظیم سلطنت کا بادشاہ ہے وہ. ان پر ایسے لباس ہوں گے جو باریک ریشم کے بھی ہوں گے اور گاڑے ریشم کے بھی ہوں گے, اور ان کو جو ہے سونے کے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پلائیں گے شراب طہور. یہ سب تمہارا بدلہ ہے جو تم نے اعمال کیے تھے, اور تمہاری جو ہے کمائی آج ٹھکانے لگی. تو یہ پہلا رکوع یہاں ختم ہوا. تو کل اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں کہ ہم نے انسان کو مخلوق کی طرح سے پیدا کیا, اور ہم نے اس کو راستہ دکھایا, چاہے وہ ہمارا احسان ماننے والا بنے چاہے انکار کرنے والا بنے. جو احسان کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں, ان کے لیے زنجیریں ہیں, ان کے لیے توق ہیں, ان کے لیے دہتی آگ. یہاں تک بات آئی تھی. ان الابرار جو نیک لوگ ہیں, کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ابرار واجبات کو پورا کرتے ہیں. یہاں جو ہے منتوں کا لفظ آیا ہے. تو جو چیز ان پر جو ہے فرض نہیں ہے, انہوں نے ایک چیز فرض کرا دی لی. تو پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے بلا کسی اس کے منتیں مت مانو. منت ماننا صرف اللہ کے لیے مانو. پہلی بات, غیر اللہ کی منت ماننا شرک. تو بہت سے لوگ غیر اللہ کی منتیں مانتے رہتے ہیں نا, مبوسمانی کی پرسوں اور ڈلیوری ذرا جلدی ترت بھی جلدی ڈلیوری کرو اس کی. ہاں ترت مانگ لی, جلدی مانگ لے, کیا پتہ نہیں ہوگی ڈلیوری. تو اس طرح سے لوگ جو ہے کہاں بھی معلوم نہیں ہونا, ترت بھی کہاں ہیں, کدھر ہیں, کیا ایک فرضی عورت ہے, معلوم ہے نہیں, کوئی نہیں کہاں ہے جی بنائی بیجاپور میں جو نا, پھر دوسرے دنیا بھر لوگ ان کی منت مگر پتے مشہور ہو گئے نا ترت بیوی. تو خیر جو ہے کسی کی منت, غیر اللہ کے منت ماننا جو ہے حرام ہے. تو منت صرف ان چیزوں کی مان سکتا ہے جو جائز ہیں, اور جو فرائض ہیں. میں فرض نماز پڑھتا ہوں, وہ منت کیسے فرض نماز پڑھنا چاہتے تھے, وہ منت نہیں ہو سکتی. کوئی غلط کام کرنے کی منت میں جو ہے باجے بجانے لگاؤں گا, میں وہ کروں گا, یہ کروں گا. تو ایسا جو مستحب کام ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا, بھائی مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس طرح سے میرا کام ہو جائے. تو جو اس پر فرض نہیں تھی اس نے اللہ سے یہ کہہ لیا کہ اللہ تو میرا کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا. اللہ کنڈیشن ڈالنا نہیں ہے, بلکہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میرا کام ہوا تو میں کروں, تو وہ کر میرا کام میں کرتا ہوں. یہ غلط ہے معلوم ہے. اس سینس میں منت ماننا حرام, تو میرا کام کر میں وہ کرتا ہوں. تو وہ کیا کر رہا ہوں, اس کی کیا ضرورت نہیں, تمہاری عبادت ہوگی وہ نہیں. اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمیں اللہ کو مانگے تھے جی, نے کرا میں وہ کرتا ہوں, نہیں کرا میں نہیں کرتا. ایسا مت کرو, نیک عمل کرتے رہو, اللہ سے دعا کرتے رہو. اللہ نے فرمایا نیک عمل کرتے رہو, اللہ سے دعا کرتے رہو, کنڈیشن مت ڈالو اللہ پر. اللہ جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے, وہ نہیں کرنا ضروری کیا تم بولے تو تم بول کو زبردستی کرانا کیا اللہ کو نہیں ہو سکتا. اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں. تو یہاں جو ان کے بارے میں جو ابرار ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. تو جو منتیں پورا کرنے والا ہے تو فرائض واجبات ضرور پورا کرنے والا ہوگا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. فرائض چھوڑ کے میں منت کر دوسرا نہیں کرتا بولے کیسا ہونے والا, ایسا نہیں. فرائض واجبات کر رہا ہے, پھر بھی اور نیکیاں کرنے کے واسطے اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے نام ایسا کروں گا, اتنے خیرات کروں گا, اتنے روزے رکھوں گا. یہ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور یوفون بالنذر, اور اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی جو ہے خطرناکی پورے عالم کو اپنے گھیرے میں لے ہوگی. قیامت ایک جی لوکلائز اتنا نہیں آنے والی, کالے میں جو جھنڈا کٹا نہیں پوری دنیا میں آنے والا, ہر جگہ اس کا اثر ہوگا, پوری دنیا کو تہہ والا کرے گی. ہاں تو اس سے ڈرتے ہیں. اللہ اس دن بڑا خطرناک دن ہے, اس سے ڈر رہے ہوں گے. اللہ پوچھے گا تو تجھے کون منت کہتے, پھر کی نہیں کرا. اگر منت ماننے کے بعد اس کا کام ہو گیا یا منت پورا کرنا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے, ورنہ گناہ گار ہوگا. اب 10 منٹ کھانا کھا کے بولا کھلا, ہمیں تو نہیں بولے تجھے, تجھ منگ لیا نے اللہ سے, تو بولا میں کھلا, تو کھلا, ورنہ گناہ گار ہو جائے گا. دیکھو بہت سارے اس کے پوائنٹس ہیں. پہلے تو منت مانگنے میں جو ہوگا, یہ پہلی بات. منت مانگ کو اللہ کو زبردستی کرو کو ہمیں کرا رہے ویسے بھی مت سمجھو.
جو حرام غلط کام ہے اس کی منت مانگو. صحیح کام جو مستحب کام ہے، نیک کام ہے، اللہ سے کہہ کر اللہ تو میرا کام کر، میں کروں گا، تو کام ہونے کے بعد ضرور اس کو پورا کرنا چاہیے. وہ یہ تین منتام، پھر ایک تو منتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں اور اسیروں. تو کھانا کھلانے بہت بڑی نیکی ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. اور کھلا کے احسان نہیں جاتے، کھانا کھلائے بعد ہمیں کھلائے اسے، کھلائے نہیں کیا اسے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ انما نطعمکم لوجه اللہ، کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے تو کھلا رہے، بھائی ہمارا دوسرا کیا بھی نہیں. لا نريد منکم جزاء، تم سے ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو. اتنا کرے انہیں کیا تھی بولتا کہ دیکھو ہمارا کچھ بولتا نہیں، ایکسپیکٹ نہیں کرنا کسی سے. نیکی کرنے کے بعد، کسی پہ احسان کرنے کے بعد تم یہ امید مت کرو کہ وہ تمہارا احسان ادا کرے. پھر کہتے ہیں انا نخاف من ربنا، تو وہاں بھی تھا کہ ہم اپنے دن سے ڈرتے ہیں، اور یہاں بھی ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا سخت دن ہوگا. عبوسا قمطریدا، بہت سخت قسم کا دن ہونے والا ہے. کچھ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو دیکھ کر ہم کو معاف کرے گا، بس اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ سب اتنا ڈرتے ہوئے کام کرنے والوں کے لیے آگے فرمایا جا رہا ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. اللہ جب اتنا ڈر کے کام کر رہے ہیں لوگ اللہ کو ڈرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے ان کو بچائے گا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خوشی اور نصرت عطا فرمائے گا، خوشی اور جو ہے خوشحالی ان کو عطا فرمائے گا. ہم اپنے رب سے ایک سخت دن، تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، تو امید رکھتے ہیں کہ ان کی مخلصانہ اعمال کے اس دن کی تلخی اور سختی سے اللہ محفوظ رکھیں گے. سو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے. ان کے چہروں پر تازگی ہوگی، دل میں خوشی ہوگی. یہ لوگ نیک لوگ اس دن ان کی پختگی اور استقامت دین کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ریشمی لباس پہنائیں گے، اور جنتوں میں وہاں پر تکیوں پر جو ہے، تختوں پر، تخت بادشاہ کے جو تخت وہ تخت ہے، ایسے تختے پڑے تو وہ نہیں ہے، رائے یعنی بادشاہ کے تخت پر، ویسے تختوں پر جو ہے بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. نہ وہاں گرمی کی تپش ہوگی نہ جاڑی کی ٹھنڈک. دونوں چیزیں بہت ایکسٹریم، اسے پسند نہیں آتا انسان کو. معتدل ہوا ہو گیا، یہاں ایک دم آئے تو خود گرمی آئے گی تو سردی آئے گی، انسان دونوں برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ دونوں سے محفوظ رکھے گی، نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، بالکل معتدل آب آ رہی گی وہاں پر. اور یہ حالت ہوگی وہاں کے جنت کے ہوگی، اور وہاں جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اب مختلف قسم کے پھل ہوں گے، چاہے گا کہ یہ کھاؤں فوراً جھک جائے گا. جھاڑ پہ چڑھے لوگ کھانے والے کھاؤ، چڑھ کو کھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، تکلیف نہیں پڑے گی. بس ہمارا دل وہ کھانا چاہ رہا ہے، جھک جائے گا. آپ ادھر پھل لیتے ہیں اور دوسرا پھل لگ جائے گا، کیونکہ وہاں کے پھل دائمی ہیں، سب چیزیں وہاں کی دائمی ہیں، یعنی مستقل رہنے والی، کمی نہیں آئے گی وہاں پر. آپ ادھر پھل کاٹتے پھل لگ جائے گا. پرندے اڑ رہے ہوں گے، تمہارا دل چاہے گا کہ جو میں اس کا گوشت کھاؤں. کوئی کبوتر ہے اس کا گوشت کھاؤں، تمہارا دل چاہتا فوراً کبوتر آ کے پڑ جائے گا، کبوتر گوشت چلو بنا لو، ہلو، پھر وہ اس کے پر اور جم جائیں گے اور اڑ کے چلا جائے گا. یہ وہاں کی زندگی ہے. جنت میں آفتاب مہتاب نہیں ہوں گے، صرف جو ہے ایسا سردی گرمی کا ایسا بالکل معتدل آب ہوا رہے گی وہاں کی. اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے کہ ہر وقت بلا کسی مشقت کے وہ لے سکیں. ان کے پاس ہی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس خود بہت پہنچتی رہیں گی، اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور شیشے کے جو ہے برتن لائے جائیں گے، پاک چمکنے والے، پاک صاف. تو چاندی بھی ایسی رہے گی جیسا کہ جو ہے وہ اندر اور باہر دونوں سے نظر آئے گا، ایسی چاندی رہے گی. یہاں کی چاندی نہیں رہے گی. تو جنت کی ساری نعمتیں کا صرف لفظوں میں اشتراک ہے. اب کافر کا لفظ آیا چاندی کا، تو وہاں کی چاندی الگ ہوگی، وہاں کا کافر الگ، سب الگ ہوگا. صرف نام ایک ہے لیکن وہاں کی ساری چیزیں جو اپنی کوالٹی کے لحاظ سے الگ ہیں. وہ شیشے چاندی کی طرح ہوں گے، اس کو بھرنے کے لیے انہوں نے مناسب انداز سے بھر دیا ہوگا. بس وہاں کے جو مشروب ہیں، ہاں وہاں کی جو شراب ہے، شرابن طہورا، شراب کے معنی پینے کی چیز، شراب کو تو وائن سے نہیں، یہ نہیں مطلب اس کا.
پینے کی چیزیں جو ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ خود ان کو پلائیں گے جنتیوں کو. اتنا دیں گے تم کو کہ تم جتنا پی سکتے ہو اتنا ہی آئے گا اس کے اندر. خوب بھر کے آ گیا پی کو کیا کرنا ہے, وہی کیسا بچانا ہے سوچیں گے آدمی. یہ سب ہونے والا نہیں ہوتا. جتنا ایک آدمی پی سکتا ہے بس اتنا ہی اس کے پہلے میں آئے گا. اندازے سے بھرا ہوگا. نہ اس وقت کی خواہش میں کمی رہے گی اور نہ اس کے بچ جانے کا جو ہے اس سے بے لطفی ہوگی. کیا بچہ ہے کو میں نہیں بچانا تھا, اگر تو اس طرح آدمی کھانا کھاتا ویسا بھی نہیں ہوگا. نہ بچانے میں بے لطفی ہوگی. تو وہاں کی چاندی ایسے آر پار نظر آنے والی چاندی ہوگی, ایسے پہلے ہوں گے. ایسا جام جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. تو سونٹ سے برا ہے کہ سونٹ نہیں, وہ الگ سونٹ ہے. الفاظ تو یہاں دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے استعمال کیے. تو بعض دیکھتے ہیں کہ چائے میں سونٹ ڈالے تیرا اچھا مزہ آتا نا, سونٹ کی چائے لے, ادرک کی چائے پلاتے ہیں, ادرک کی چائے ادرک ڈالتے ہیں, وہی ادرک سونٹ سے مراد جو ہے. خاص طور پر اسٹیشنوں میں لائے رہتا ہوں چائے بہت اچھی ہے ادرک کی لے. وہ لوگ وہاں پسند کرتے تھے وہ لوگ, تو اس لیے ان کی مزاج کو مطلب اللہ نے فرمایا نہیں, انسان جو بھی چاہے گا وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارا دل جو چاہتا ہے وہ دیں گے. تم اگر وہ نہیں پینا چاہتے تو نہیں دیا جائے گا. ادرک کو یہ کون پینا صاحب سونٹ کی چائے کرتے ہیں بولیں گے بول کو, تمہارا دل جو چاہتا ہے وہی دیا جائے گا. ہر انسان جو چاہتا ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے وہ چیز آ جائے گی. یہاں کب ہوتا ہے ایسا بولو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تم جو بھی ڈیمانڈ کرو گے وہ جو دل میں خواہش کی وہ ڈیمانڈ کرنے کے بعد بولنا, آرڈر دینا, آنا. کسی ہوٹل میں بھی گئے کیا آرڈر کرتے ہیں صاحب, وہاں سے وہاں سے اس کو بول کو ٹھہرا لاتا ہوں کر بولے گیا آدھا گھنٹہ کرتا ہوں. سب پریپیئر کرنا پڑتا جی, ویسا کیسا آتا وہ تیار کر کے لایا, ویسا ہونے والا نہیں ہو. تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کیا سب جاننے والا اللہ تعالیٰ جانے, چلو ان کو ان کی دل میں خواہش ہے بس سب چیزیں موجود ہو جائیں گی. تو جنت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے. تاکہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ سب چیزیں کرنے والے کون ہیں, یہ جو خوبصورت لڑکے جو غیر مسلموں کی کافروں کی نابالغ اولاد جو مر جائے گی جنت میں جائے گی, تو ان کو ہمیشہ بچے رکھیں گے سروس کرنے کے لیے. سروس بوائز کون ہے, یہ بہت خوبصورت بچے رہیں گے, ہمیشہ بچے رہیں گے. وہ عمر کیسے بڑھتا نا, بڑھ کے اس کو جو ہے جوانی آ جائے گی, بڑا ہو جائے گا, وہ نہیں آئے گا. یہ خوبصورت اسی گویا کہ بکھرے موتی ہیں ایسے خوبصورت رہیں گے. اور آپ اس وقت اس کو دیکھیں گے وہاں کے حالات کو, تو ایسا معلوم بہت ساری نعمتیں تم کو مل گئی ہیں. وہ ایک سلطنت ہی مل گئی. نعمتیں کیا فرمایا جا رہا ہے, اور بڑی سلطنت تم کو ملے گی. ہر چیز موجود ہے, تم کیا چاہ رہے ہیں, جو تمہارا دل میں ہے وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. ملکن عظیم, وہ بھی چھوٹی سلطنت نہیں, ایک عظیم سلطنت ایک ایک آدمی کے لیے. تو احادیث میں آتا ہے جو آخری درجے کا جنتی ہے اس کو دنیا کے 10 گنا چیزیں دیں گے, دنیا کے 10 گنا. اب جو اعلیٰ درجے کے جنتی ان کا کیا اعلیٰ بولو, جو آخری درجے کا جنتی ہے اس کو دنیا کے 10 گنا سامان دیا جائے گا. تو جو اعلیٰ درجے ان کو کیا ملنے والا ہے, مل کو بیکار رہے گا, اس سے آدمی لطف اندوز بھی ہوگا. کیا کرنا تھا تو بیکار بھی نہیں ہوگا کوئی چیزیں, سب چیزیں آدمی کے استعمال میں آئیں گی, اس سے لطف اندوز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کا مستحق بنائے اور اپنے فضل و کرم کو داخل فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.